السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اسپورٹس ون. میں ہوں آصف خان اور ہم بات کریں گے آج کرکٹ پہ بالکل نہیں, کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے ویسٹ انڈیز میں وہ آپ سب کے سامنے اور بہت چینلز پہ, اور انفیکٹ ہم بھی ڈیلی ہم بات کرتے ہیں رات کو پاکستان کی جو ورلڈ کپ چل رہا ہے اس کے حوالے سے ہم کچھ اور بات کریں گے. یہ کہا جاتا ہے کہ کھیل کا صحت سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے, تو پاکستان میں بھی کچھ ایسے کھیل ہیں جو کہ کچھ گزشتہ کئی سالوں سے میں کہوں گا کہ ان میں فروغ آیا ہے. فروغ آنے کی بھی کچھ وجوہات ہیں کہ کچھ ایسے آؤٹ اسٹینڈنگ ایتھلیٹس پاکستان کے سامنے آئے ہیں اور انہوں نے اپنا نام کیا ہے اور اس سے لوگوں کو انٹائز کیا ہے یا اٹریکٹ کیا ہے. میں آج بات کروں گا خاص طور سے, میں نے نام لیا تھا صحت کا, تو صحت سے ریلیٹڈ ایک گیم ہے جس کو کھیل تسلیم کیا جانا چاہیے, وچ از کالڈ دا باڈی بلڈنگ. وہ کیا ہے, کیا کانسیپٹ ہے, کیوں کرنی چاہیے, ضروری ہے نہیں ہے, نقصان ہوتا ہے نہیں ہوتا, اس پہ بات کریں گے. ایک ایکسپرٹ میرے ساتھ یہاں بیٹھا ہے جو کہ مسٹر پاکستان ٹائٹل اس نے ابھی جیتا ہے, خداداد خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طبیعت ٹھیک؟ اللہ کا کرم. اچھا, یہ ہے کیا, یہ باڈی بلڈنگ کا مطلب صرف یہی ہے اتنے بڑے بڑے مسلز, یا اور کوئی مطلب ہے اس کا؟ مجھے خوشی ہوگی اس ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے. عوام کو یہ بتانا کہ باڈی بلڈنگ ہے کیا اصل میں, آج تک ہمیں یہی نہیں پتہ چلا. باڈی بلڈنگ جیسے یہ جو نام ذہن میں آتا ہے کہ باڈی بلڈر تو ایک بڑے بڑے مسلز والا آدمی اور ہیوی ویٹ. باڈی بلڈنگ تو ایک بالکل ایک الگ چیز ہے. ویٹ ٹریننگ کہنا چاہیے ہمیں. جو 98% لوگوں کے لیے ہے وہ ہے ویٹ ٹریننگ. دنیا بھر میں جتنی بھی جمز ہیں اور وہاں پہ جتنے بھی لوگ جاتے ہیں ان میں 98% لوگ جو جم جاتے ہیں وہ بڑے بڑے مسلز بنانے کے لیے نہیں جاتے. ان کو پروفیشنل باڈی بلڈر نہیں بننا ہوتا. جتنے لوگ ہیں ان کو اپنا فگر چاہیے, ان کو اپنا کولیسٹرول لیول, اپنا جو بی پی لیول, شوگر لیول کو مینٹین کرنا ہے اور ہیلتھ فل لائف جو گزارنی ہے. ان لوگوں میں سے 2% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس چیز کو پروفیشنل لے لیتے ہیں, پھر ان میں جب کمپٹیشن چلتا ہے پھر وہ بڑے بڑے مسلز بناتے ہیں. میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ جم کیوں جانا چاہیے اور ایک عام آدمی کے لیے کیوں ضروری ہے. اگر ہم 50 سال پہلے کی لائف پہ چلے جائیں, صدیوں سے ہمارا لائف سٹائل اس طرح چلا آ رہا ہے کہ ہمارے پاس مشینز نہیں تھیں, بجلی نہیں تھی, موٹرز کارز کچھ بھی نہیں تھا. بجلی ابھی بھی نہیں ہے ویسے. ابھی بھی نہیں ہے. تو ہم اپنے مسلز کو یوٹیلائز کرتے رہیں. نیچر ہماری یہ ہے, ہماری باڈی میں جو چپ لگا ہوا ہے کہ آپ اپنے مسل سے کام لیں. صدیوں سے 50 سال پہلے تک دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ تھے وہ اپنے مسلز کو یوٹیلائز کرتے تھے مختلف کاموں میں. امیر ہو یا غریب آدمی, اس کو مسل سے کام لازمی لینا پڑتا تھا. ایٹ لیسٹ گھوڑے پہ بیٹھنا پڑتا تھا, ایٹ لیسٹ سیڑھیاں چڑھنی پڑتی تھی, کپڑے ہاتھوں سے دھوتے تھے, ہم واک کرتے تھے, سب جو بھی کام تھے مسلز کے تھرو ہوتے تھے. اب جب سے ہماری زندگی میں بجلی آئی ہے, مشینز آئی ہے اور یہ لائف سٹائل جو چینج ہو گیا ہمارا, اب ہم جو بھی کام کرتے ہیں جسٹ پش دا بٹن اور وہ کام ہو جاتا ہے. ہم نے اپنے مسلز کو یوٹیلائز کرنا چھوڑ دیا ہے. اسپیشلی آفس ورک جو لوگ کرتے ہیں وہ تو 24 گھنٹے اپنے مسل سے کوئی کام نہیں لیتے. نیچر جو ہماری تھی, نیچرل لائف جو تھی, ڈسٹرب کر دیا ہم نے, مسل سے کام لینا چھوڑ دیا. سائیڈ ایفیکٹ ہونا شروع ہو گئے, شوگر لیول, کولیسٹرول لیول, اس کے بعد ڈی شیپ ہونا, یہ سب آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں آنا شروع ہو گیا. ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. تو اب ہم کیا کریں؟ اتنی فاسٹ لائف ہے, اس میں ہم 6 میل کیسے بھاگیں ڈیلی, کپڑے کیسے ہاتھوں سے دھوئیں, نہیں ہو سکتا نا سب کچھ, ٹائم کم ہے. تو اس کا آلٹرنیٹ جم بنا دیا ہم نے. ہم لوگ جم جاتے ہیں ہفتے میں 3 دن 4 دن, جسٹ وی یوٹیلائز آر مسلز. پر ڈے کتنی 40 منٹس, 45 منٹس, 4 days a week, 3 days a week, 2 days a week بھی آپ کر سکتے ہیں. اچھا, آپ یہ وہ بتا رہے ہیں کہ آپ جیسے مسلز بنانے کی یہ ٹیکنیک ہے یا مجھ جیسے آدمی کو بھی کرنا چاہیے؟ مجھ جیسے لوگوں کو ایک طرف کر کے بات کر رہا ہوں. مجھ جیسے لوگوں کو ایک طرف کر دیجئے. عام لوگ, جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت, جم بنا دیا ہم نے. ہفتے میں 3 دفعہ 4 دفعہ جم جاتے ہیں, 40 منٹ 50 منٹ کے لیے. کسی دن ہم اپنے مسلز
آرمس کو یوز کرتے ہیں، کسی دن چیسٹ مسلس، کبھی لیگس مسلس، کبھی بیک مسلس، وہ کوچ گائیڈ کرتا ہے آپ کو. پھر ہم ڈائٹ کنٹرول کرنا سیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی ڈائٹ کیسے کرنی کنٹرول. تو وہ 98% لوگ جو جم جاتے ہیں ان کا مقصد صرف یہ کہ وہ ہماری جو پریویس لائف تھی، نیچرل لائف، وہ نہ ڈسٹرب ہو. ہم اپنے مسل سے کام لیتے رہیں، ہم اپنے جتنے بھی لیولز ہیں باڈی کے اپس اینڈ ڈاؤن جو ہوتے رہتے ہیں یہاں، وہ نہ ہو. کولیسٹرول لیول فٹ رہے، شوگر لیول فٹ رہے، سب کچھ. اور جو ٹینشن ہمیں ہوتی ہے، ٹینس جو ہوتے ہیں ہم لوگ، وہ ٹینس بھی جب ہم جم جاتے ہیں 40 منٹس کے ورک آؤٹ کے بعد آپ کی وہ ٹینشن ساری اچھا خدا ریلیز میں رہتی یہاں ہے. بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ایک آپ نے کہا کہ جم کا کلچر پورا آپ نے بتایا اور پہلے کا سارا پاسٹ کا آپ نے بتایا، لیکن آج کل مارکیٹ میں کچھ پروڈکٹس ہیں ایسی، آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے، ایک بیلٹ باندھ لیں، پتہ نہیں اس کو فلاں فلاں بیلٹ کہتے ہیں، وہ وائبریٹ کرتا ہے اور آپ کے 6 پیکس اور یہ ساری چیزیں غلط ہیں کیونکہ اس میں جم نہیں جانا پڑ رہا، اس میں محنت نہیں کرنی پڑ رہی. 1% بھی کام نہیں کرتی. اچھا، تو وہ پھر استعمال نہ کریں. بالکل بھی نہیں. ایک ایپ کوچ بنا دیا آپ کے سامنے مشین کی، بس اس کو لے لیں، گھر میں رکھ لیں اور آپ اس کو یوز کریں، سارا جو ہے موٹاپا ختم ہو پھر جائے اس گا، میں جو 6 پیک لڑکیاں بن جائیں دکھاتے ہیں، گے. جو لڑکے دکھاتے ہیں، وہ تو زبردست ہوتے ہیں، وہ آپ جیسے. تو مارکیٹنگ بھی تو ایک چیز ہے. مارکیٹنگ کرنا ان کا کام ہے، خریدنا نہ خریدنا آپ کا کام ہے. بغیر انرجی کو، کیلوریز کو برن کیے آپ اپنا فیٹ کم نہیں کر سکتے. اور ایسی کوئی چیز نہیں کہ اس کو آپ بیلٹ یا کوئی اور چیز باندھ لیں اور آپ کی کیلوریز خود بخود برن ہونا شروع ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں بالکل جو یوزلیس ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بھی ہو گیا. پھر وہ جوسز کے ڈبے آتے ہیں، پھر وہ ایک بڑے بڑے ڈبے آتے ہیں جن کو میگا ماس 2000، میگا ماس اچھا اس طرف آ 3000. جائیں. سپلیمنٹس سپلیمنٹس اچھا سپلیمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں. آلٹرنیٹ آف نیچرل ڈائٹ. اگر آپ روٹی لیتے ہیں، دودھ لیتے ہیں، کوئی بھی چیز لیتے ہیں، تو اس میں پروٹین ہوتی ہے، کارب ہوتے ہیں، فیٹس ہوتے ہیں، منرلز ہوتے ہیں. انہی کو آپ نے ایک ڈبے میں بند کر دیا، پاؤڈر کی فارم میں دے دیا. اس میں بھی وہی پروٹین ہے، وہی کارب ہے، وہی منرلز، وائٹامن جو آپ کو چاہیے. جیسے کہ نیڈو دودھ ہے یا پھر جب بچے کا دودھ ہے، ماں کی دودھ کی جگہ آلٹرنیٹ ہم کوئی اور دودھ دیتے ہیں. وہ جو آلٹرنیٹ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں سپلیمنٹ. تو ایک جو باڈی بلڈر کو زیادہ پروٹین چاہیے، اب وہ پروٹین ایگ سے لے گا، چکن سے لے گا، فش سے لے گا، تو وہ زیادہ نہیں کھا سکتا اس کو، یا اس کو نہیں پسند آتی ہے. اس کو جب مسلسل ایگز لیتے ہوئے، مسلسل فش لیتے ہوئے نہیں لگتا اچھا. تو پاؤڈر فارم میں ونیلا ہو گیا، بنانا ہو گیا، فلیور کوئی بھی، کسی بھی فلیور میں آپ کو ایک جو پاؤڈر دے دیا، وہ ایک سکوپ میں آپ کو اگر 30 گرام پروٹین ملتی ہے اور وہی پروٹین آپ کو 6 انڈے 10 انڈے کھانے میں ملتا ہے، تو آپ نے ایک تو اس میں سکوپ کوئی لیا. برائی نہیں. نہیں کوئی برائی تو نہیں. پھر یہ پھر جو میڈیسنز آئی ہوئی ہیں جو انجیکٹ اب کرتے ہیں یا اس طرف ٹیبلٹس لیتے آ ہیں، جائیں. وہ سپلیمنٹ میں نہیں آتی. نہیں سپلیمنٹس نہیں. انجیکشن، اسٹیرائڈز، میڈیسنز، یہ ایک الگ فیلڈ ہے، ایک واسٹ فیلڈ ہے. اور دنیا بھر میں سارے سپورٹس میں ایلیگل ہے، بینڈ ہے. کہیں کسی بھی سپورٹس میں آپ اس کو یوز نہیں کر لیکن سکتے. آپ کے اسپورٹس میں سب سے زیادہ نام سب لیا سے جاتا زیادہ یوز کرتے ہیں. میں اس کے اینٹی ہوں اور سختی سے منع کیا میں نے اس بات کو، اسٹوڈنٹس کو، اپنے باقی لوگوں کو بھی. اور آپ ایک ڈیفرنس دیکھیں گے اسٹرائڈ یوزر کی باڈی میں اور ایک نیچرل فزیک میں. میں بھی مسٹر پاکستان بن رہا ہوں، اور بھی بہت سارے مسٹر پاکستان ہوں گے. آپ کو ایک الگ ہی ان میں ہے. نہیں، چینج آپ نظر تھوڑے آئے گا. سے اتنے زیادہ بلکہ میں ایسے نظر نہیں آ رہے. آپ مسکولر ہوں گے. میں مسکولر ہوں، جبھی آپ میں مسٹر مسٹر پاکستان بنے. ہوں. میرا ویٹ ہے 91 kg ابھی، مسکولر. لیکن اسٹرائڈ یوزر اور مجھ میں ایک آپ کو بگ ڈفرنس نظر آئے گا. وہ تو ایک الگ بات ہے. اسٹرائڈ کے سائیڈ ایفیکٹس اتنے سارے ہیں. اس کا استعمال بغیر جہاں کوچ کے، بغیر جہاں ڈاکٹر کے، بغیر ٹیسٹ کے، ہمارے یہاں جس جم بھی جائیں گے وہاں سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹرائڈ یوز کریں، اس کے بغیر باڈی نہیں بنے گی. باڈی بلڈنگ خراب ہے ہی اس لیے صرف جو ہم منع کرتے ہیں بچوں کو یا پھر باقی لوگوں کو، وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ کریز ہوتا ہے کہ یار میں اور بڑے مسلز بناؤں اور اچھا ہو جاؤں. شارٹ کٹ کیا ہے؟ شارٹ کٹ یہ لے لیں. چلیں اس میں ڈیٹیل میں کرتا ہوں بات. بڑی اچھی بات خدا داد نے یہاں کی ہے کہ بچے ایک تو جانا چاہیے، اور جانے